میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کامیاب مسلمان وہی ہے کہ جس کے پاس محمد کی بھی محبت ہے اور اللہ کی بھی محبت ہے، جس کے پاس اللہ رسول کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے، جس کے پاس اللہ رسول کی نسبت کی محبت ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اگر میری محبت صرف ایک کرکٹر کے ساتھ ہے تو پھر مجھے یہ جانچ لینا چاہیے کہ میرا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر میری محبت کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہے صرف، تو پھر انجام حضور کا یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضور نے فرما دی ہے۔ اگر میری محبت صرف دنیا کے مال و زر کے ساتھ ہے، اگر میری محبت صرف دنیا کی جائیداد کے ساتھ ہے، اگر میری محبت صرف دنیا کی چیزوں سے ہے، اللہ رسول کی محبت سے میں خالی ہوں، میرے مقدر میں، میرے نصیب میں، میرے پاس اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، نیک اعمال کی محبت نہیں ہے، اگر میرے مقدر میں نمازوں کی محبت نہیں ہے، ذکر الہی کی محبت نہیں ہے، اگر میرے نصیب میں، میرے پاس حضور علیہ السلام کی محبت میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھنے کی محبت نہیں ہے، صرف دنیا کی محبت ہے، تو پھر یہ حضور کا فرمان اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ یہ اپنا یہ ایک تجزیہ حضرت انس اپنی آنکھوں دیکھا حال سنانے لگے ہیں، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے میچ دیکھا تو میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ اوپنر آئے، وہ ایسے کھیلا، اس نے ایسے کھیلا، اس کے بعد دوسرا آیا، اس کے بعد تیسرا آیا، بولر نے ایسی بولنگ کی، فیلڈر نے ایسی فیلڈنگ کی، تو جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اچھا تجزیہ کر سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں اچھا بتا سکتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی خوشیوں کو دیکھا، لیکن صحابہ کی خوشیاں اس وقت پہلی خوشیوں سے زیادہ تھی کہ جب حضور نے یہ فرما دیا المرء مع من احب یوم القیامہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور کا یہ فرمان میں نے سنا تو میں نے صحابہ کی پہلی خوشیاں بھی دیکھی ہوئی تھی، اس فرمان کے بعد میں نے جو صحابہ کے چہروں پر خوشیاں دیکھی تو حضرت انس کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صحابہ کی پہلی خوشیاں کم تھی، حضور کے اس فرمان کے بعد صحابہ کی خوشیاں زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا کہ ہم کسی دنیا کے مال سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنا دنیا کی چیزوں سے پیار نہیں کرتے، ہم دنیا کی سلطنوں سے پیار نہیں کرتے، ہم دنیا کی وزارتوں سے پیار نہیں کرتے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے۔ تو اس لیے حضرت انس اپنی آنکھوں دیکھا حال یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کی پہلی خوشیاں بھی دیکھی، حضور کے اس فرمان کے بعد صحابہ کی بعد والی خوشیاں بھی دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کی بعد والی خوشیاں پہلی خوشیوں سے زیادہ تھی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اپنی محبتوں کا معیار جو ہے نا وہ درست فرمائیں، اپنی محبتوں کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیں، وہ حضور کے روزے کی طرف کر لیں۔ یقین مانیں دنیا میں بھی عزت آپ کا مقدر ہوگی، آخرت میں بھی عزت آپ کا مقدر ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جب ہم حضور کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔
جنت بھی ہوگی اور حضور کا ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تو حضور کی محبت ہے نا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا من احب سنتی فقد احب سنت، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو محمد کی محبت ہے نا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے، اگر محمد کی محبت مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے بھی پیار کرے گا، جو میرے طریقے سے بھی پیار کرے گا، گویا کہ اس نے محمد سے ہی پیار کیا۔